بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے ان منزلوں کو مقرر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ نشانیاں حق کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ اس سے اس کی قدرت و وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں، اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل ہونے والی روشنی ہے۔ جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ نمبر 2، چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 3، ریاضی، حیت، فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ حسن نیت کے ساتھ ان علوم کا سیکھنا بھی کار ثواب ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن رات کے اختلاف سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی۔ ارشاد فرمایا بے شک دن اور رات کے آنے جانے، کم زیادہ ہونے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں اور درخت، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں۔
اہم بات آیت میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے، اس لیے انہی کا ذکر فرمایا، جبکہ بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے دوزخ ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو بروز قیامت ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے اور ثواب و عذاب کو جھٹلا رہے ہیں، یا یہ معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کی طمع نہیں رکھتے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا، اور فرمایا کہ وہ جو ہماری آیتوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے کفر، تکذیب اور خبیث اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ درس آیت میں کفار کے عقیدے کے اعتبار سے یہ احوال بیان کیے گئے، لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا، دنیا کی زندگی ہی کو پسند کرنا، اسی کے لیے کوششیں کرنا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہو جانا، شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دکھا رہی، تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔